شبیر وارسی تو مجلس ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اور نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے. تو نے منبر پر بیٹھ کر اپنے حسد کی وجہ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا. اس لیے کہ جوگی پورا سے پہلے آپ نے کبھی مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی, تو جب مجھ سے ملے ہی نہیں تو نماز پڑھتے کب دیکھ لیا؟ جب ملے ہی نہیں مجھ سے تو مجھے نماز پڑھتے کب دیکھا؟ سننا چاہتے ہو شبیر وارسی کا عقیدہ؟ کرنال ہریانہ میں بھی کہا تھا 1 سال پہلے, شاید وہ مجلس آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی. چلو آج پھر آپ کا شک دور کر دیتا ہوں. مظفرپور کے اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں, شبیر وارسی کا عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. میرا عقیدہ, میرا پہلا امام ہے علی ابن ابی طالب, میرے دوسرے امام ہے حسن مجتبیٰ, میرا تیسرا امام حسین, میرا چوتھا امام زین العابدین, میرا پانچواں امام محمد باقر, میرا چھٹا امام جعفر صادق, میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم, میرا آٹھواں امام علی رضا, میرا نواں امام محمد تقی, میرا 10واں امام علی النقی, میرا 11واں امام حسن عسکری, میرا 12واں مہدی. اور عقیدہ تو چھوڑ, اسی جگہ جوگی پورا نجف ہند سے میں نے مولا کی بارگاہ میں مانگا تھا, مولا مجھے اس دور کے لشکر کا مالک اشتر دے دے. مولا نے 17 ربیع الاول کو مجھے میرا بیٹا عطا کیا. میرے بیٹے کا نام ہے مالک اشتر, وہ ہے اس وقت 2.5 سال کا. باپ کو چھوڑ, میرے 2.5 سال کے بچے سے اس کا عقیدہ پوچھ. اگر وہ علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا تو میں منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا. 2.5 سال کا بچہ ہے میرا محمد مالک اشتر علی وارسی, اس سے پوچھ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر وہ علی ولی اللہ نہ کہے تو بی بی قیامت میں میری شفاعت نہ کرے. جا اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں ممبر سے. ممبر کو ذاتی حسد کے لیے استعمال کرتے ہو. شبیر وارسی مجلس پڑھ سکتا ہے, تمہاری بیٹی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا. یہ بےہودہ جملے ممبر سے کہنے کے لائق ہے؟ یہ ہے تقدس ممبر؟ ممبر سے اب یہ جملے پڑھے جائیں گے؟ میں بھی میری اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی ہے, والضحیٰ فاطمہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی ایک چاند سی بیٹی عطا کرے. اور جس کا جی چاہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھوا لے. اس منبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, بہت اچھا خطبہ پڑھوں گا میں, اس لیے کہ نکاح کا خطبہ پڑھنا میں نے ابو سفیان سے نہیں ابو طالب سے سیکھا ہے. آپ کو کب سے قوم نے اختیار دے دیا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر فتویٰ صادر کریں؟ اسی لیے ہے یہ ممبر ہے. ارے تکلیف تھی, شبیر وارسی کی عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی. قسم خدا کی کمرے میں آ کر مار دیتے مجھے, میں اپنا خون معاف کر دیتا, مگر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جھوٹ کہا اس لیے جواب دے رہا ہوں. اب میری شرافت دیکھو, میں نے اب تک آپ کا نام نہیں لیا ہے. میری یہ شرافت دیکھو, میں نے نام نہیں لیا ہے, اس لیے کہ ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. اس ممبر سے بیماری بھگائی جاتی ہے, بیماروں کو نہیں بھگایا جاتا. کائنات کے سارے بیماروں کا تو علاج اسی فرش اعضاء پر ہوتا ہے. بہت اچھے شبیر وارسی پہ تبرہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں حیدر 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 ہے. اور عجیب و غریب بات ہے نا, وہی مجمع 10 منٹ پہلے شبیر وارسی کی تقریر میں بھی بابا کر رہا تھا, اور پھر اس کے تقریر میں بھی بابا. تم نے تو جوگی پورا میں کوفے کے منظر کی یاد دلا دی. یہ تو کوفہ کی یاد تازہ کر دی ابھی اس کے پل میں اس کے. کیا اس لیے یہ منبر بنا ہے؟ شبیر وارسی ہاتھ باندھ کے تم نے دیکھا کب مجھے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے, تھوڑا اسٹڈی کر لیتے, تھوڑا پڑھ لیتے,
یہی ہوتا ہے رٹی رٹائی مجلس پڑھنے کا نتیجہ۔ آپ کو معلوم ہے سنیوں میں 4 فقہ ہے، احناف، حنابلہ، شافعی، مالکی۔ آپ کو معلوم ہے امام مالک کا فتویٰ ہے موطا مالک میں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو حوثیوں کو یمن میں، جاؤ جا کر دیکھو مالکی سنیوں کو، وہ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو شیعہ سمجھو گے اس لیے کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں؟ اور کس بحث پہ لگ گئے ہو تم؟ امام خمینی کہتے ہیں کہ تم آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑے کر رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ؟ مرجع ہمارے آیت اللہ سستانی کہہ رہے سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، اور آپ منبر سے بیٹھ کے یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ تو مرجع کے قول کی دھجی اڑا رہے ہیں۔ کوئی اگر وہ سنی جو عقیدت مند ہے، محب اہل بیت ہے، جو عزاداری میں آتا ہے، فرش عزا پر آتا ہے، جب کوئی اس قسم کی بات سنے گا تو کیا سوچے گا کہ ان کے مرجع کہتے سنی ہماری جان ہے اور مولوی بیٹھ کے کہہ رہا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ امام خمینی شیعہ سنی میں اتحاد وحدت قائم کرنے کے لیے 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دے دیا تاکہ شیعہ سنی جنگ نہ کرے، لڑے نہیں، 12 سے 17 تک نبی کی ولادت مناؤ، سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے ہیں۔ ایک طرف آپ آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام، ایک طرف حسن نصر اللہ جو دنیا شیعت کا سب سے بڑا ہیرو ہے وہ جا کر حمایت کر رہا ہے بشر الاسد کی جو کہ سنی ہے۔ آپ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ کس نالے میں آپ بیٹھے ہیں؟ ایک طرف ایران فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، یمن کے حوثیوں کا کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ انہیں خانہ جنگی میں لگے ہیں۔ پتہ چلا آپ تھالی کے مندک ہیں، آپ کی نظر اتنی وسیع نہیں ہے۔ شبیر وارسی مجلس پڑھا سکتا ہے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اپنے وقت کا شیعوں کا ہندوستان کا بہت بڑا عالم مولانا سید کلب عابد نقوی، ان کی نماز جنازہ شیعوں نے بھی پڑھائی، سنیوں نے بھی پڑھائی۔ ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ، ان کی نماز جنازہ شیعوں نے بھی پڑھائی، سنیوں نے بھی پڑھائی۔ ہے ہمت تو کہہ دو کہ سنیوں نے جو نماز جنازہ پڑھائی وہ حرام تھی، ہے وہ غلط تھا؟ مگاؤ کسی مرجع کا فتویٰ کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے، پر اگر آپ مجھ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو وصیت کر کے جانا کہ آپ کی نماز جنازہ شبیر وارسی پڑھائے۔ قسم خدا کی شبیر وارسی بہت اچھی نماز میت پڑھائے گا، اس لیے کہ میں نے نماز میت پڑھانا ان سے نہیں سیکھا جو نبی کی میت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ پتہ چلا آپ آئے نہیں تھے، آپ کو بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ آپ وہاں بن بلائے مہمان تھے، پوسٹر میں آپ کا نام نہیں تھا، آپ اس لیے آئے اور آج حسد میں اس لیے آپ برسے کہ آپ کو کہیں اور سے بھیجا گیا تھا۔ آپ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا منبر پر بیٹھ کر لبیک یا سستانی کا نعرہ نہ لگاؤ، لبیک یا خامنائی کا نعرہ نہ لگاؤ۔ آج شبیر وارسی بتا رہا ہے لبیک یا سستانی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا، لبیک یا خامنائی کے نعرے کا فائدہ کیا ہوا۔ لبیک یا سستانی کا جب نعرہ لگا تو کربلا شہید ہونے سے بچ گئی، لبیک یا خامنائی کا نعرہ لگا شہزادی زینب کا